امریکہ نے تنزانیہ کے ایک سینئر پولیس اہلکار کو مشرقی افریقی حقوق کے کارکنوں بونیفیس موانگی اور اگاتھر اوتوہائر پر گزشتہ سال تشدد اور جنسی الزامات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک بیان میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ محکمہ خارجہ نے فوسٹین جیکسن مفیال کو معتبر معلومات کی بنیاد پر نامزد کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث تھے۔ برتا اس بارے میں ریفرنڈم کرائے گا کہ آیا صوبے کو کینیڈا میں رہنا چاہیے یا علیحدہ صوبے کو آگے بڑھنا چاہیے، جو کئی دہائی میں دوسرے پابند ووٹ کے ساتھ اعلیٰ اہم امتحان ہے۔ پریمیئر ڈینیل ملک کے اتحاد کوا جمعرات کا اعلان اس سال کے شروع میں علیحدگی کا مطالبہ کرنے والی ایک شہری کی زیر قیادت پٹیشن کے 3 لاکھ سے زیادہ دستخطوں اور البرٹ کے 4 لاکھ سے زیادہ جمع ہونے کی وکالت کرنے والی ایک علیحدہ پٹیشن کے بعد سامنے آیا ہے۔ ناسکار کی 3 قومی سیریز میں کسی سے بھی زیادہ ریس جیتنے والے 2 بار کپ سیریز کے چیمپئن کائل بوش کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 41 سال کا تھا۔ بش فیملی، رچرڈ چائلڈرس ریسنگ اور ناسکار نے جمعرات کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ بوش ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد انتقال کر گئے۔ موت کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ گیل مونفلز جمعرات کو رولینڈ گیروس کے پاس پارٹی لے کر آئے، اپنی اہلیہ ایلینا سویٹولینا کے ساتھ مل کر ایک زندہ دل ستاروں سے بھرے نمائشی میچ کو جیتنے کے لیے جب وہ اپنے گھر گرینڈ سلیم میں اپنے فائنل میں شرکت کی تیاری کر رہے تھے۔ مشہور فرانسیسی شہری نے کوٹ فلپ چیٹریٹ پر گیل اینڈ فرینڈز کے لیے سینٹر سٹیج لیا، ایک ایسی شام جس میں ٹینس موسیقی اور خراج تحسین پیش کیا گیا تاکہ پیشہ ورانہ دورے پر اپنے 2 دہائیوں کے سفر کو منایا جا سکے۔ فن لینڈ کی فون بنانے والی کمپنی HMD نے آج اپنا پہلا اسمارٹ فون لانچ کیا جسے وائب 2.5 کہا جاتا ہے، جو ہندوستانی اے کمپنی سروام کے چیٹ بوٹ انڈس کے ساتھ پہلے سے لوڈ ہوتا ہے۔ دونوں کمپنیوں نے سب سے پہلے فروری میں نئی دہلی میں منعقدہ انڈیا سربراہی اجلاس کے دوران شراکت کا اعلان کیا تھا۔ انڈس ایپ سروام کے مقامی طور پر تربیت یافتہ 105 بلین پیرامیٹر ماڈل کے ذریعے تقویت یافتہ ہے۔ کے پیمانے اور نفاست کا ایک پیمانہ اور سربراہی اجلاس میں لانچ کیا گیا۔ یہ ایپ 22 ہندی زبانوں اور وسط جملے کے کوڈ سوئچنگ زبانوں کو درمیانی گفتگو کے درمیان آسانی سے مکس کرنے کی صلاحیت، جیسے ہندی اور انگریزی درمیان سوئچنگ کو سپورٹ کرتی ہے، جس سے اسٹوڈنٹ کو سوال کے سباق کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور اس میں شارٹ کٹ کے ذریعے اسٹوڈنٹ کو طلب کرنے کے لیے ڈیوائس کے ساتھ کوئی مربوط فیچر نہیں۔ ہونڈا نے میزان کار اجارہ پروگرام کے تحت میزان بینک کے تعاون سے ہوئی کے لیے ایک نئی محدود مدت کی فنانسنگ پیشکش متعارف کرائی ہے۔ یہ مہم HRV کو ہونڈا سب سے زیادہ ایندھن کی بچت والی ہائبرڈ کے طور پر فروغ دیتی ہے اور پاکستان میں ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ہائبرڈ گاڑیوں میں صارفین کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کے درمیان آتی ہے۔ کراچی انتظامیہ نے ہنگامی ردعمل کی کوششوں کو بہتر بنانے کے لیے کمرشل عمارتوں، شاپنگ سینٹرز اور شہر بھر کے بڑے عوامی مقامات کے لیے فائر سیفٹی ڈیٹا کو سینٹر لائن کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کمشنر سعید حسن نقوی نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کمشنر سعید حسن نقوی کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران کیا گیا، جس میں کراچی میں کمرشل عمارتوں کے جاری فائر سیفٹی آڈٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دفتر خارجہ FO کے ترجمان طاہر اندرابی نے جمعہ کو باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ عوامی جمہوریہ چین کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت ATC نے اداکار منیب احمد بٹ کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے، کیونکہ ان پر مبینہ طور پر اغوا کے ایک مقدمے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ایئرپورٹ پولیس نے مطال خان کی شکایت پر گزشتہ ماہ مقدمہ درج کیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ 22 اپریل کو وہ لاہور جانے کے لیے ایئرپورٹ کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ IHC نے جمعہ کو وفاقی دارالحکومت میں آبخورہ قتلوں کو زہر دینے، گولی مارنے اور ان کے اندھا دھند قتل پر مستقل پابندی عائد کرتے ہوئے گولی مارنے اور ویکسینیٹ اینڈ ریلیز پروگرام پر عمل درکمن کی ہدایت کی ہے۔ 24 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں جسٹس خادم حسین سمرو نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ICT کے لیے آوارہ کتوں کی آبادی کنٹرول پالیسی پر مبینہ طور پر 2 آئینی درخواستوں کو نمٹا دیا۔ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونڈسر کی تحقیقات کرنے والی برطانوی پولیس نے لوگوں سے بادشاہ چارلس کے چھوٹے بھائی سے متعلق مبینہ بدانتظامی کے بارے میں معلومات کے ساتھ آگے آنے کے لیے اپنی کال کی تجدید کی ہے۔
ٹیمز ویلی پولیس نے جمعہ کو کہا کہ وہ امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق فائلوں کے اجرا کے بعد مبینہ بد سلوکی کے متعدد پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ متعدد گواہوں سے بات کر رہے ہیں۔ جوش ہارٹ نے پلے آف کیریئر میں سب سے زیادہ 26 پوائنٹس اسکور کیے۔ جالن برنسن کے 19 پوائنٹس اور 14 اسسٹس تھے اور نیو یارک نکس نے کلیولینڈ کیولیئرز کو 109-93 کے بعد سے اپنے 1999 کے بعد اسکور پہلے NBA فائنل میں آدھے راستے پر چلے گئے۔ مکل برجز نے بھی 19 پوائنٹس بنائے اور کارل اینتھونی ٹاؤنز کے پاس 18 پوائنٹس اور 13 ریباؤنڈز تھے تاکہ نکس کو جمعرات کی رات مسلسل نوی گیم جیتنے میں مدد ملے۔ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ریگولیٹری اتھارٹی نے اسلام آباد کے پرائیویٹ اسکولوں اور کالجوں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ تعلیمی ادارے 25 مئی سے 31 جولائی تک بند رہیں گے۔ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق تعطیلات کا شیڈول اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں کام کرنے والے تمام نجی تعلیمی اداروں پر لاگو ہوگا۔ پاور ڈویژن نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو نئے کنکشنز میں طویل تاخیر کا سخت نوٹس لیتے ہوئے سولر نیٹ میٹرنگ کی زیر درخواستیں 10 دن کے اندر نمٹانے کا حکم دیا ہے۔ سرکاری ہدایات کے مطابق زیر التوا درخواستیں 8 فروری سے پہلے جمع کرائی گئی تھیں، لیکن کچھ کیسز 6 ماہ سے زیادہ تاخیر کا شکار ہونے کے باوجود ان پر کارروائی نہیں ہوئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 دن کے لیے بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ مرکزی بینک نے جمعہ کو ایک نوٹیفیکیشن میں کہا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان 26 مئی سے 28 مئی 2025 منگل سے جمعرات تک عید الاضحیٰ کے موقع پر عام تعطیلات کے باعث بند رہے گا۔ مشرق وسطی میں جنگ ہندوستانی روزگار کے 2 ستونوں کو نچوڑ رہی ہے۔ خلیج میں مقیم کارکنوں کو گھر بھیجنے پر مجبور کر رہی ہے اور چامان تک ملک کی تیار کردہ برآمدات کی مانگ کو کچل رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے مشرق وسطی میں کام اور کچل رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے مشرق وسطی میں کام اور جوتے اور ملبوسات جیسے شعبوں میں محنت کش مینوفیکچرنگ کی عالمی مانگ نے اور بعض صورتوں میں منافع بخش آمدنی دی۔ جمعہ کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لیکن ہفتہ وار نقصان کی راہ پر گامزن تھے کیونکہ سرمایہ کاروں کو امریکا ایران امن مذاکرات میں پیش رفت کے امکانات پر شک تھا۔ برینٹ کروڈ فیوچر 166 یا 1% بڑھ کر 405 GMT تک 104.24 فی بیرل ہو گیا، جبکہ US ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ فیوچر 11 یا 1.9340 بڑھے۔ سینٹرل نے جمعرات کو نظر ثانی شدہ روپے کی منظوری دی۔ دیامر بھاشا ڈیم منصوبے کے لیے 485 ارب روپے کی منظوری دی، جس میں سیکیورٹی کی بنیاد پر ہیلی کاپٹر کی خریداری کی لاگت بھی شامل ہے۔ اس منصوبے کو اب حتمی غور کے لیے قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی ECA کو بھیجا گیا ہے۔ یہ فیصلہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن احسن اقبال کی CTWP کے اجلاس میں کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے آسٹریلیا کے اور لاہور میں شیڈول 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے جمعہ کو 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اس اسکواڈ میں منتخب کیے گئے 3 کھلاڑی احمد دانیال، افات منہاس اور روہیل نذیر ہیں، جنہوں نے ابھی تک ون ڈے کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی نہیں کی۔ کانگو کے شمال مشرقی جمہوریہ میں ایبولا کی ایک مہلک وبا کے طور پر بہت سے پہلے جواب دہندگان بحران سے پہلے کے واقعات پر تنقیدی نگاہ ڈال رہے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کی طرف سے مالی اعانت فراہم کرنے والے ہیلتھ ورکرز کی برطرفی، اہم طبی سامان کی قلت اور عالمی امدادی پروگراموں کے لیے امریکی تعاون میں زبردست کمی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ 100 سے زیادہ اموات اس وبا سے منسوخ ہونے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے۔ اب تک تقریباً 600 مسلک ہونے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے۔ 100 مشتبہ کیسز ہیں اور یہ انتباہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ DRC میں وبا کا پیمانہ بہت بڑا ہے، جس کے لیے کوئی مخصوص ویکسین یا علاج موجود نہیں ہے۔ اس کا پتہ چلنے سے مہینوں تک گردش کر سکتا تھا۔ امریکا کے ایک اعلیٰ فوجی اہلکار نے کہا ہے کہ واشنگٹن تائیوان کو $14 بلین کے اسلحے کی فروخت روک رہا ہے تاکہ ایران کے خلاف جنگ کے لیے جنگی ساز و سامان کو محفوظ کیا جا سکے۔ قائم مقام بحریہ کے سیکرٹری ہنکاو نے جمعرات کو سینیٹ کی سماعت کے دوران قانون سازوں کو یہ اپ ڈیٹ فراہم کی، جس کے ایک ہفتے بعد ہتھیاروں کی فروخت نے بیجنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی رہنما شی جن پنگ کے درمیان بات چیت کا مرکز بنا۔
کوئی انسانی سرگرمی نہیں ہے جس سے ہر طرح کی فکری شرکت کو خارج کیا جا سکتا ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی فکری سرگرمی کو جاری رکھتا ہے، یعنی وہ ایک فلسفی ہے، ایک فنکار ہے، ایک ذوق آدمی، وہ دنیا کے خاص تصور میں حصہ لیتا ہے، اخلاقی طرز عمل کی ایک شعوری لکیر رکھتا ہے اور اس لیے اسے برقرار رکھنے میں کردار ادا کرتا ہے دنیا کے نئے تصورات یا موڈ میں لانے کے لیے. سوچا انتونیو گرامشی تنقیدی ذہنوں کو پاکستان میں پھلنے پھولنے کی جگہ نہیں ملی. ہماری زیادہ تر تاریخ کے لیے وہ بہترین طور پر الگ تھلگ رہے ہیں اور بدترین مجرمانہ طور پر آج ہمیں ایک حملہ کا سامنا ہے. جنید حفیظ ایک ہونہار یونیورسٹی استاد 17 سال سے جیل میں، زیادہ تر قید تنہائی میں ہیں. کوئی بھی جج اس کا مقدمہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس پر توہین مذہب کا الزام لگانے کے بعد دائر کیا گیا تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اصل ثبوت 2009 کے بعد سے کسی بھی حکومت کے پاس اسے معاف کرنے کی ریڑھ کی ہڈی نہیں تھی، باوجود اس کے کہ اسے فریم کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگائے گئے. اسلام آباد سیلاب، گرمی کی لہروں اور موسم کے بدلتے ہوئے پیٹرن نے پاکستان میں گندم کی پیداوار کو موسم کے تحت کیا ہے اور اس سال ابتدائی طور پر مقررہ ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا ہے. یہ بات وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر حسین نے یہ بات جمعرات کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہی. کمیٹی کا اجلاس سینیٹر مسرور احسن کی زیر صدارت ہوا. کراچی سندھ کابینہ نے جمعرات کو ٹرانس کراچی کے لیے آف بجٹ ہنگامی فنڈنگ کی منظوری دے دی، جس سے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO کو طویل عرصے سے تاخیر کا شکار بس ریپٹ ٹرانزٹ BRT ریڈ لائن منصوبے کی تاخیر آ گیا تھا، جو کہ نمائش چورنگی سے تعمیر میں تیزی لانے کے مسامیات تک 85 کلومیٹر طویل ہے، جبکہ پچھلے جوائنٹ وینچر کنٹریکٹر کو مسلسل تاخیر اور عدم تعمیل کی وجہ سے ختم کر دیا گیا تھا. سینکڑوں گرین لینڈ کے باشندے جمعے کو دارالحکومت نیویارک میں ایک نئے امریکی قونصل خانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ جزیرے پر زیادہ اثر و خلاف احتجاج کریں. یہ احتجاج ایک ہفتے تک خلاف احتجاج کریں. یہ احتجاج ایک ہفتے تک محدود، جس میں گرین لینڈ کے لیے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی جیف لینڈری نے ڈنمارک کے نیم خود مختار علاقے کا پہلا دورہ کیا. ایلون مسک کے اسپیس ایکس نے اپنے بڑے اسٹار شپ راکٹ کی لانچنگ ملتوی کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ جمعے کو انتہائی متوقع آزمائشی پرواز میں ایک اور کوشش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ فرم کے ریکارڈ توڑنے والے اسٹاک مارکیٹ میں ڈیبیو کے منصوبوں کے انکشاف کے صرف ایک دن بعد آیا ہے، جہاں طاقتور نئے راکٹ کا کامیاب آغاز سرمایہ کاروں کو حصص خریدنے پر آمادہ کرنے میں مدد دے سکتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ مزید 5000 فوجی پولینڈ بھیجے گا. پینٹاگون کی جانب سے ملک میں 4000 فوجیوں کی تعیناتی کا منصوبہ منسوخ کرنے کے ایک ہفتے بعد ٹروتھ سوشل پر لکھتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یہ فیصلہ پولینڈ کی صدر کرول ناوروکی کے ساتھ امریکہ کے تعلقات پر مبنی ہے، جن کی انہوں نے گزشتہ سال صدارتی انتخابات کے دوران حمایت کی تھی. امریکہ نے کیوبا کے 94 سالہ سابق صدر راؤل کاسترو پر قتل کا الزام عائد کیا ہے، جس سے یہ قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ ہوانہ واشنگٹن کی حکومت کی تبدیلی کی فہرست میں اگلا ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم کے درمیان ایندھن اور توانائی کی سب سے اہم قلت پیدا ہوئی ہے امریکی حکام کا ایک حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے. تو اسلام آباد واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی وابڈا جمعرات کو سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹ CDWP کے اجلاس میں ناقص پروجیکٹ مینجمنٹ، شفافیت کے فقدان، نگرانی کے کمزور میکانزم، 802 ارب روپے سے زائد مالیت کے 2 میگا اہم آبی منصوبوں یعنی دیامر بھاشا ڈیم اور تربیلا پانچلاشن میں بڑے پیمانے پر لاگت میں اضافے اور تاخیر پر شدید تنقید کا نشانہ بنی. پلاننگ کمیشن کی ٹیکنیکل ٹیم اور وزیر برائے منصوبہ بندی و توسیع ترقی خان اقبال نے 6 سال سے زائد عرصے سے منصوبے کی فیزیبلٹیز اور لاگت کے نظرثانی شدہ تخمینے جمع نہ کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی مبینہ بدانتظامی اور بدعنوانی کی انکوائریوں کو روکنے کی کوششوں پر بھی سخت تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ دونوں انکوائری رپورٹس کو مزید تاخیر کے بغیر شیئر کیا جائے. حکومت نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ایک یادگاری سکہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جمعرات کو جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP نے کہا کہ 75 روپے کا سکہ 25 مئی پیر سے عام لوگوں کے لیے SB بینکنگ سروسز کارپوریشن کے فیلڈ دفاتر میں ایکسچینج کاؤنٹرز کے ذریعے دستیاب ہوگا.